بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی 2 ویڈیوز میں ہم اچھی طرح بیان کر چکے ہیں کہ نیند کے آداب کو سیکھنا کیوں ضروری ہے، اس کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے، اور وہ شخص جو رات کو صحیح سے نہیں سوتا یا بالکل نہیں سوتا تو اسے 5 قسم کے خطرے لاحق ہیں کہ جو اس کی زندگی کو نابود کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اب جب کہ ہم ان تمام باتوں کو جان چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، تو اب چلتے ہیں نیند کے ان آداب کی جانب کہ جس کی رعایت کر کے ہم اپنی زندگی کو بہترین زندگی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ بہترین اور صحیح طریقے سے سونے کے لیے سب سے اہم چیز کھانا ہے۔ کھانا کس طرح کا ہو، کیسا کھانا ہو، کتنی مقدار میں کھانا کھایا جائے، یہ سب مستقیم ہماری نیند پر اثرات رکھتے ہیں۔ وہ افراد کے جو راتوں کو بار بار اٹھتے ہیں یا انہیں نیند نہیں آتی، وہ صرف چند سادہ سے نکات پر عمل کر کے اپنی نیند کو بہترین انداز میں تبدیل کر سکتے ہیں، راتوں کو اچھے طریقے سے سو سکتے ہیں۔ کتاب کیسے بہتر سوئیں کے مصنف پیر فلوشر کا کہنا ہے کہ تمام بیماریاں کھانے کی پلیٹ سے شروع ہوتی ہیں، لیکن اس کی تحقیق سے سالوں پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح طور پر بیان کر رہے ہیں کہ معدہ تمام بیماریوں کا گھر ہے، یعنی جسم کی تمام بیماریوں کا تعلق کھانے سے ہے۔ اسی لیے اسلامی روایات میں کھانے اور پینے کے آداب کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور اس کے بہت زیادہ اثرات انسان کی نیند پر ہیں۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ صحیح انداز میں سوئے، راتوں کو اس کو نیند آ جائے، تو وہ بزرگان دین کے بتائے ہوئے کھانے کے آداب پر ضرور عمل کرے۔ یہاں پر ہمارے لیے کھانے کے تمام آداب کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن صرف 5 اہم ترین کو بیان کریں گے۔ پہلا یہ کہ کبھی بھی رات کے کھانے کو ترک نہ کریں۔ بعض کا کہنا ہے کہ اچھے طریقے سے سونے کے لیے رات کو پیٹ خالی ہونا ضروری ہے، جبکہ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اگر پیٹ خالی ہوگا تو بار بار آنکھ کھلے گی، صحیح طریقے سے نیند نہیں آئے گی۔ یہ صحیح ہے کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جسم فعال نہیں ہوتا، لیکن اس مدت کے دوران بھی ہمارے جسم غذا سے بے نیاز نہیں ہے، اس وقت بھی اس کو غذا کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہمارے دینی پیشواؤں نے رات کے کھانے کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا، تمہارے ڈاکٹر، تمہارے طبیب تمہیں رات کے کھانے کے بارے میں کیا ہدایت دیتے ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا، وہ ہم کو رات کے کھانے سے روکتے ہیں۔ امام نے فرمایا، لیکن میں تم کو رات کے کھانے کا حکم دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں نیز فرماتے ہیں کہ جسم کی خرابی کی بنیاد رات کا کھانا نہ کھانا ہے۔ رات کا کھانا اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رات کا کھانا کھاؤ، اگرچہ ایک خوش اور ناپسندیدہ خرما ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ رات کا کھانا نہ کھانا بڑھاپے کا باعث ہے، انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے وہ افراد کہ جن کی عمر زیادہ ہے، بوڑھے ہیں، انہیں اپنے رات کے کھانے پر خاص توجہ دینی چاہیے، کیونکہ عمر کے اس حصے میں انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، اس میں کسی کام کی توانائی نہیں ہوتی، اور یہ کمزوری اور ناتوانائی ممکن ہے کہ اسے رات کو نیند نہ آئے یا وہ بار بار اٹھے۔ لہٰذا اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان کے والدین طولانی عمر کریں، ان کے ساتھ زیادہ رہیں،
تو ان کے کھانے کا خاص خیال رکھے، خاص طور پر رات کے کھانے کا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس وقت شخص کمال کی عمر تک پہنچتا ہے ضرور رات کو کوئی چیز کھائے، کیونکہ رات کا کھانا کھانا باعث ہوتا ہے کہ وہ سکون سے سوئے، راحت نیند کرے، اور اس کے علاوہ اس کا منہ خوشبودار ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو معروف عبارت ہمارے معاشرے میں رائج ہے، صبح کے کھانے کو اکیلے کھاؤ، دوپہر کے کھانے کو دوست کے ساتھ کھاؤ، اور رات کے کھانے کو اپنے دشمن کو دے دو، بالکل غلط ہے۔ رات کے کھانے کو اپنے دوستوں کے ساتھ کھائیں۔ دوسری اہم چیز جو کھانے کے آداب میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، وہ پیٹ بھر کے کھانا کھانا منع ہے۔ ہم نے ابھی بیان کیا کہ رات کا کھانا ضرور کھائیں، لیکن اس بات پر توجہ رکھیں کہ بہت زیادہ نہ کھائیں، پیٹ بھر کے نہ کھائیں، کیونکہ جس طرح بالکل کھانا نہ کھانا بے خوابی کا باعث ہے، اسی طرح حد سے زیادہ کھا لینا، پیٹ بھر کے کھا لینا بھی انسان کی بے خوابی کا باعث بنے گا۔ وہ بار بار اٹھے گا، کیونکہ زیادہ کھانا خود نیند میں رکاوٹ ہے۔ پاول ویلسون کا کہنا ہے، اگر زیادہ کھانا کھاؤ گے تو بدن میں میٹابولزم تیزی سے بننے شروع ہو جائیں گے، کہ جس کی وجہ سے نظام انہضام سخت تر ہو جائے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سونے والا مسلسل اپنے بیڈ پر کروٹیں بدلے گا۔ آج کے دور میں زیادہ کھانا ایک خطرناک ترین عادت ہے اور شائع ترین عادت ہے۔ ہم ممکن ہے کہ جب گھر پر رات کا کھانا کھائیں تو اس قدر پیٹ بھر کے نہ کھائیں، لیکن جب ہم دعوتوں میں جاتے ہیں، شادی میں جاتے ہیں، تو حد سے زیادہ کھا لیتے ہیں۔ پیر فلوشر اس بارے میں ایک بہترین جالب سخن کو بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا کے لوگوں کا 1/3 جلدی موت کا شکار ہے، کیونکہ اسے ان کی ضرورت کے مطابق کھانا نہیں ملتا ہے، اور 1/4 جلدی مر جاتا ہے، کیونکہ اپنے بدن کی ضرورت سے زیادہ کھانے کو کھاتا ہے۔ وہ اپنے دوست کے ایک بہترین کلام کو بیان کرتا ہے کہ اس کا دوست بیان کرتا ہے، یہ کھانا نہیں ہے کہ جو ہمارا علاج کرتا ہے۔ آج کل کا کھانا زیادہ تر انسان کو مارتا ہے، موت کے منہ میں لے جاتا ہے۔ لہٰذا اگر چاہتے ہیں کہ میانہ روی اختیار کریں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بہترین دستور پر عمل کریں۔ بہترین قانون ہمیں دے دیا گیا ہے، جس وقت بھوک لگے کھاؤ، اور جب ابھی بھوک باقی ہو کھانے سے ہاتھ روک دو۔ جب انسان زیادہ کھا لیتا ہے تو وہ رات کو بار بار اٹھتا ہے، اسے صحیح سے نیند نہیں آتی۔ نہ صرف اسے نیند نہیں آتی بلکہ وہ پریشان کرنے والے خوابوں کو دیکھتا ہے اور پھر دن بھر پریشان رہتا ہے۔ امام علی علیہ السلام ایک حدیث میں نقل کر رہے ہیں، وہ جو بھرے ہوئے اور بھاری پیٹ کے ساتھ سوتا ہے غیر واقعی خواب دیکھتا ہے، ایسے خواب دیکھتا ہے کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ زیادہ کھانے کا سب سے اہم نقصان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں، بہت ہی خطرناک نقصان ہے۔ رسول خدا فرما رہے ہیں، سیر و سلوک میں خدا سے دوری کا باعث ہے زیادہ کھانا۔ اسی طرح امام باقر علیہ السلام ایک بہت ہی خطرناک حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ خدا سے وہ شخص دور ترین ہے کہ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو۔